میرے قائد اور میرے رہنما، اس وقت پوری دنیا میں ان کی آواز گونج رہی ہے۔ پوری دنیا کا الیکٹرونک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو، اور پوری دنیا کے صحافی اس وقت دوڑ دوڑ کر ان کے انٹرویوز لے رہے ہیں اور ان کی آراء کو سن رہے ہیں اور پوری دنیا میں لوگوں کو دکھا رہے ہیں۔ واحد شخصیت قائد جمعیت امام سیاست اسلامی حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہے، جو اس ظلم کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہیں، جو اس جبر کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے ہیں، جو اس وقت کھول کر پوری دنیا میں اپنا یہ موقف آن دی ریکارڈ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ ہم الحمدللہ فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، المسلم اخو المسلم، المؤمن کا جسد الواحد، ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں اور ہم فلسطینیوں کو مظلوم سمجھتے ہیں، ہم فلسطینیوں کو سرزمین قدس کی اصل مالک سمجھتے ہیں اور مقدس سرزمین کے اصل حقدار ہم فلسطینیوں کو سمجھتے ہیں۔ اسرائیلیوں کو اور یہودیوں کو ہم قابض، غاصب، ظالم اور جابر سمجھتے ہیں، ہم فلسطینیوں کی حمایت کرتے ہیں۔ بعض لوگوں نے بالخصوص بھارت کے جناب ان کے جو پرائم منسٹر صاحب مودی صاحب ہیں، انہوں نے عجیب بیان دیا۔ انہوں نے کہا کہ فلسطین کے اندر جو مسلمان ہیں یہ دہشت گرد ہے۔ مولانا نے جواب دیا، مودی صاحب آپ تو اپنی تاریخ سے بھی ہٹ گئے، کیا اپنی سرزمین کی بازیابی کے لیے، کیا اپنی سرزمین کی آزادی کے لیے لڑنا اگر یہ دہشت گردی ہے تو پھر سب سے بڑا دہشت گرد آپ کا گاندھی جی بنتا ہے، سب سے بڑا دہشت گرد آپ کا جواہر لال نہرو بنتا ہے، اس لیے کہ 150-200 سال انگریزوں اور فرنگیوں کو برے صغیر سے نکالنے کے لیے جو آزادی کی جنگیں لڑی گئی تھی، اگر آزادی کی جنگیں لڑنا اور اپنی سرزمین کو غیروں اور غاصبوں سے نجات دلانا اور ان کے پنجے سے آزادی دلوانا اگر دہشت گردی ہے تو پھر آپ کے گاندھی جی بھی دہشت گرد بنتے ہیں اور آپ کے نہرو صاحب بھی دہشت گرد بنتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں یہ دہشت گردی نہیں ہے، یہ ان کا حق ہے، وطن کی آزادی کے لیے ان کو جائز اور حق سمجھتے ہو تو آج فلسطین کے اندر بھی فلسطینیوں کی جدوجہد کو بھی جائز اور حق سمجھو، یہودیوں کو غاصب سمجھو۔ ہم 2 ریاستی ایجنڈا قطعاً قبول نہیں کرتے، یہ سرزمین مسلمانوں کی ہے، یہودی یہاں سے دفع ہو جائے، ہے کہ نہیں بھائی؟ یہودی یہاں سے دفع ہو جائے، جیسے حضور نے 3 دن وفات سے پہلے فرمایا، حضور اپنے بستر علالت سے اٹھ کر بیٹھ گئے، آپ نے فرمایا اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب۔ او میرے صحابہ سنو مسلمانوں، اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، یہودیوں کو اور نصرانیوں کو جزیرہ عرب سے دفع کر دو، نکال دو ان کو یہاں سے۔ اور پھر دنیا نے دیکھا یہ شریر قوم، یہ بدماش قوم، خدا کے غضب کا شکار قوم، اور اللہ کی طرف سے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ کا شکار قوم دفع ہوئی، جزیرہ عرب سے نکلی۔ یہ تو آج ہماری کمزوری کہ ہم دوبارہ ان کو اپنی حفاظت کے لیے وہاں لے آئے۔ آج بھی اسی طرح یہودیوں کو یہاں سے دفع ہونا پڑے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، اور وہاں کی جدوجہد اور اس میں شہید ہونے والے بچے، بوڑھے، مرد اور سب اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، آمین۔ اور شہید زندہ ہوتا ہے، شہید زندہ ہے، قرآن کہتے ہیں اس کو مردہ نہ کہو۔ حضور نے فرمایا میری بھی خواہش یہ ہے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں۔ تو اللہ پاک ہم سب کو بھائی اپنی راہ میں اپنی
اپنے دین کی سربلندی کے لیے جان قربان کرنے کا عزم اور جذبہ نصیب فرمائے، اور فلسطینیوں کو اللہ کامیابی عطا فرمائے، یہودیوں اور اسرائیلیوں کو اللہ ناکام بنائے، مسلمانوں کو جیسے اللہ نے پہلے سرخرو اور کامیاب کیا، آج بھی ان کو اللہ سرخرو اور کامیاب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔